3 سال تک ہم کووڈ کی وجہ سے خاموش رہے. تو یہ تقریب جو ہے ہمارے ایک نوجوان پروفیسر حماد خان صاحب کی کتاب ہے جو مزاحیہ خاکوں مزاحیہ کالموں پر مشتمل ہے, 6 فٹ پرے. طنز و مزاح کے درمیان میں ایک لکیر سی ہے جو رویے کا فرق ہے. سرگودا کے والے ڈاکٹر وزیر آغا کا ایک شعر بھی آپ کو پہلے میں سنا دوں کہ جائیں گے ہم بھی خواب کے اس شہر کی طرف, جائیں گے ہم بھی خواب کے اس شہر کی طرف, کشتی پلٹ تو آئے مسافر اتار کے. وزیر آغا صاحب کہتے ہیں کہ طنز اور مزاح میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ طنز جو ہے وہ نشتر جب ہوتا ہے وہ ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتا ہے. مزاح جو ہے اس میں انسیت ہے, اپنائیت ہے, پیار ہے, محبت ہے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. اور اس لیے یہ جو ہم مزاح مضامین یا کالم پڑھتے ہیں تو اس سے ہرگز کسی کی تضحیق نہیں ہے بلکہ اس کی توقیر کی جاتی ہے, کیونکہ وہ اس کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. یہ مزاحیہ بات ہے. میرے بہت ہی پیارے عزیز دوستوں, بہت دور دور سے آپ تشریف لائے. یہ پہلی مرتبہ ہے برانکس میں ہم نے ایسی کوشش کی ہے کہ ایک ادبی محفل سجائی جائے اور آپ کی آمد نے ہمارے حوصلے بہت بلند کیے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. کتاب چونکہ شگفتہ تحریروں پر ہے تو اس میں سے خان صاحب کی فرمائش تھی کہ کریلا سنایا جائے, تو میں کریلا جلدی سنا دیتا ہوں آپ کو. اسی طرح نہیں, ٹھیک ہے, آپ کی اجازت ہے محمد بھائی. بیل پر اگنے والی کھردری صورت اور کڑوے ذائقے والی ترکاری کا نام کریلا ہے. چونکہ کریلے نے اپنی زندگی کا سفر ہندوستان سے شروع کیا تھا اس لیے اس کا نام بھی ہندی زبان سے تعلق رکھتا ہے. کریلا 14ویں صدی کے آغاز میں چوری چھپے ہندوستان کی سرحدیں عبور کرتے ہوئے اپنی کڑواہٹ پھیلانے چین بھی جا پہنچا. جس طرح سے کوئی سفید پوش اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے رکھتے خوش اخلاقی کا دامن چھوڑ کر اپنا لہجہ کرخت کر بیٹھتا ہے, بالکل اسی طرح کریلا بھی شاید انسانوں کی نفرت سے اور زیادہ کڑوا ہوتا چلا گیا. کریلا جب سخت غصے میں ہوتا ہے تو سنا ہے کہ نیم پر چڑھ جاتا ہے. نیم پر چڑھنے سے کریلا بالکل اسی طرح سے آلو نہیں بن جاتا جس طرح سے مراسی گھوڑے پر چڑھنے سے شہ سوار نہیں بن جاتا. بہت اچھے. البتہ ایسا کرنے سے کریلا نیم چڑھا مشہور ضرور ہو جاتا ہے. کریلا ایک مذکر سبزی ہے اور اس کی مؤنث اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے پیدا ہونا ہی بند ہو گئی ہے. اپنی افزائش نسل کے لیے کریلا اپنا بیج اپنے ہی پیٹ میں چھپائے پھرتا ہے. یوں اپنی مؤنث کے نیچے لگے بغیر اپنا الو سیدھا کیے رکھتا ہے. مسلمانوں کے بہت سے فرقے ہیں, ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جہاں نہ درود ہے, نہ سلام ہے, نہ نعتیں, نہ قوالیاں, بس نمازیں ہی نمازیں ہیں. یہ تو اچھی بات ہے کہ کریلے کا کوئی مذہبی فرقہ نہیں ہے. ہاں, اگر کریلا مسلمان ہوتا تو اس کا تعلق یقیناً مسلمانوں کے اسی فرقے سے ہوتا. کریلے کی شناخت اس کی کڑواہٹ ہے اور اسی سے اس کے مزاج اور لب و لہجے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چونکہ کریلے کے پاس اترانے کے لیے اور کوئی خوبی نہیں, اس لیے وہ اپنی کڑواہٹ پر ہی اتراتا پھرتا ہے. اسی کڑواہٹ کی وجہ سے کریلے کے تعلقات کھانے پینے کی دوسری چیزوں سے اچھے نہیں بن پائے. کریلے میں میٹھا ڈال دیں یا میٹھے میں کریلے ڈال دیں, کھانے والے بس تو تو کرتے نظر آئیں گے. آپ میٹھے کو چھوڑ دیں, کریلے کو کبھی گوشت کے ساتھ پکا کر دیکھیں, گوشت پر کڑواہٹ چڑھ جائے گی مگر کریلے میں گوشت کا ذائقہ نہیں آئے گا. کھانے والے بس گوشت کے چکر میں کریلے بھی کھا جاتے ہیں. کریلے کے کسی دشمن نے اس کی کڑواہٹ کم کرنے کے لیے اس کا شکم چاک کر کے اس کے اندر سے بیج نکال کر کیما بن دیا, پھر دھاگوں سے چاک بند کر دیا اور اسی طرح پکا ڈالا, مگر کھانے والے گواہ ہیں کہ کریلا اپنی کڑواہٹ پر ہی قائم رہا. ویری گڈ.
غریب لوگوں نے کریلے کی دوستی پیاز، ٹماٹر، ادرک اور ہری مرچوں سے کرانے کی بہت کوشش کی، مگر کریلا اپنی کڑوی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ کریلا بلڈ پریشر اور شوگر کے ساتھ ساتھ ملیریا کے مریضوں کو دوائی کے طور پر بھی کھلایا جاتا ہے۔ مریضوں کو اس سے خاصا افاقہ بھی ہوتا ہے، بس یہی بات اسے ایور گرین سبزی بناتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساون کے اندھوں کے ساتھ ساتھ بھادوں کے آنکھ والوں کو بھی ہرا ہرا نظر آتا ہے۔ جس طرح بعض خواتین کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹھہرتی، بالکل اسی طرح کریلے کے پیٹ میں بھی اس کے بیج کے علاوہ کچھ نہیں ٹھہرتا۔ کریلے کی کھردری کھال کو اگر بھی غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اس پر لکھا ہوا ہو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، یعنی یہ سبزی قدرتی طور پر چائلڈ پروف بنائی گئی ہے۔ کریلے کی کھال اتارتے ہوئے بڑی عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، یعنی کریلا انسان ہوتا تو بہت ہی بے سرا ہوتا۔ اس کو کاٹ لو تو اندر سے کوئی رس نہیں نکلتا، یعنی یہ ایک بے رس ترکاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریلا خدا نہ خواستہ شاعر ہوتا تو یہ ترکاریوں کا ظفر اقبال ہوتا۔ کریلا بھی کتے کی طرح کاف سے شروع ہوتا ہے، جیسے کتا اپنی دم سیدھی نہیں ہونے دیتا، بالکل اسی طرح کریلا بھی اپنی کڑواہٹ ختم نہیں ہونے دیتا۔ اسی کڑواہٹ کی وجہ سے ہم کریلے کو سبزیوں کا امام گردانتے ہیں اور اس کا باقاعدہ احترام کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اکثر سبزیاں مونس ہیں، انہیں باکردار رکھنے کے لیے کریلے جیسا نہایت کڑوا امام ہی چاہیے تھا۔ کریلا چونکہ مذکر سبزی ہے، اس لیے اس کے پاؤں بھاری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں مگر اس کا پیٹ ہر وقت بھاری رہتا ہے۔ اس لیے کریلے کو چاہے جیسے گرائیں ہمیشہ پیٹ کے بل ہی گرتا ہے، مگر گرتے گرتے بھی اپنا سر اور پاؤں اونچے رکھتا ہے۔ سر اونچا رکھنا خودداری اور انا کی نشانی ہے، اور پاؤں اونچے رکھنا نوابوں کی خصلت۔ اب جہاں خودداری، انا اور نوابی ہوگی وہاں مزاج میں کڑواہٹ تو آ ہی جائے گی۔ ایک دفعہ مفتی عبدالقوی نے ہم سے پوچھا کہ کریلا شیعہ ہے کہ سنی؟ تو ہم نے دست بدستہ عرض کی، جناب مفتی صاحب پوری دنیا مل کر یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ کریلا پھل ہے یا سبزی، ایسے میں ہم اکیلے یہ کیسے فیصلہ کر لیں کہ کریلا شیعہ ہے یا سنی؟ البتہ آپ مفتی ہیں، آپ چاہیں تو اپنے ایک ہی فتوے سے اسے کافر قرار دلا سکتے ہیں۔ واہ کیا بات۔ جماعت اسلامی ہمارے ملک کی واحد سیاسی اور اسلامی جماعت ہے جو انتہائی منظم اور منشور اور غیر مقبول جماعت ہے، مگر اس کے کارکن اپنے ناپسندیدہ لیڈروں کو بھی سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ کریلا اگر سیاسی لیڈر ہوتا تو یقیناً اسی جماعت کا ہوتا۔ جس طرح عشق وہ کھیل نہیں جسے لونڈے کھیلیں، بالکل اسی طرح کریلا وہ سبزی نہیں جسے ہر کوئی کھائے۔ ہمارے ہاں وطن عزیز میں پہلوانوں اور مراسیوں کو کریلے گوشت بہت پسند ہے۔ ایک دفعہ ایک مراسی ایک ہاتھ میں بکرے کا گوشت اور دوسرے ہاتھ میں کریلے لیے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں بیٹھے کتے نے گوشت کے لفافے پر حملہ کر دیا اور گوشت چھین کر بھاگنے لگا۔ مراسی تھوڑی دور تو کتے کے پیچھے بھاگا، مگر کہاں کتا کہاں مراسی۔ جب وہ کتے سے گوشت واپس لینے میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے سانسیں اکٹھی کرتے ہوئے خود کو تسلی دینے کے لیے کہا، جاؤ کتیا گوشت ہی کا، کریلے تو میرے پاس ہی ہیں۔ ویری گڈ، کیا بات کیا بات۔ کتاب 6 فٹ پرے، اخباری کالم، مصنف پروفیسر حماد خان۔ صاحبوں اور بیویوں، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا اور کھل کر اپنا مافی و ضمیر بیان کرنا ایک ایسی خواہش ہے جو روز ازل سے ہی بنی نوع انسان کے دل میں موجود ہے۔ یہ خواہش کبھی داستان کا روپ دھار لیتی ہے، کبھی ناول کا، کبھی افسانہ نگاری اور شاعری میں ڈھل جاتی ہے۔ وقت اور حالات طریقہ اظہار میں تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں اور بات کہنے کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ کالم نگاری جدید حالات کی پیداوار ہے۔ تیز رفتار زندگی اور ہر لمحہ بدلنے والے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات اگر ادب کی کسی صنف کی گرفت میں آ سکتے ہیں تو وہ کالم نگاری ہے۔ یوں بھی صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ عام طور پر کالم کی عمر مختصر ہوتی ہے کیونکہ آنے والا نیا دن اپنے ساتھ نئے مسائل اور حالات و واقعات لے کر آتا ہے
اور رات گئی بات گئی والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ تحریریں جو وقت کی قید سے آزاد ہوں ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہیں۔ حماد خان ایک طویل عرصے سے کالم نگاری کر رہے ہیں۔ وہ ہر موضوع پر کالم لکھتے رہے ہیں۔ اپنی تازہ کتاب 6 فٹ پرے میں انہوں نے صرف اپنے مزاحیہ کالم شامل کیے ہیں، اور بقول حماد خان انہوں نے اپنی شگفتہ تحریروں کو چھپوانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ شاید اپنے کسی قاری کے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اسے کچھ دیر کے لیے سکون اور مسرت بہم پہنچا سکے۔ صاحب وہ مزاحیہ تحریر لکھنا کوئی آسان کام نہیں، یہ نہایت مہارت اور فنی مشاقی رکھنے والوں کا کام ہے۔ ہمارے اکثر مزاح نگار اس بات کو فراموش کر جاتے ہیں کہ مزاحیہ ادب کو مزاحیہ ہونے سے پہلے ادب ہونا چاہیے۔ میں اس فکرے پہ توجہ چاہوں گی کہ مزاحیہ ادب کو مزاحیہ ہونے سے پہلے ادب ہونا چاہیے۔ مہذب انداز میں سلیقے سے کی گئی معیاری بات ہی مزاحیہ ادب کا حصہ بنتی ہے۔ مزاح نگار اپنے شخصی تجربات میں اتنی سہولت سے قاری کو شریک کر لیتا ہے کہ اس کے جذبات و احساسات ہمیں اپنے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ بلاغت کی اصطلاح میں سہل ممتنع یہ ہوتا ہے کہ بظاہر بات بہت سہل اور سبک معلوم ہو، لیکن لکھنے بیٹھیں تو بھاری پتھر چوم کر چھوڑ دیں۔ ظریفانہ انداز میں کی گئی بات اپنی اثر پذیری میں بھی دوسری تحریروں سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ بقول ندیم ہاشمی، اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی، اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی، میں نے ادیم اس کو مکرنے نہیں دیا۔ حماد خان کی تحریریں شگفتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کاٹدار طنزیہ لب و لہجہ بھی رکھتی ہیں۔ اپنے کالم ایئر ہوسٹس میں لکھتے ہیں، ایئر ہوسٹس ایک کردار ہی نہیں بلکہ معاشرے کی بدذوقی کا ایک ایسا مقدس استعارہ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں ملازمین اور مسافروں کا رزق وابستہ ہوتا ہے۔ یہ اس بھولے ہوئے مسافر کی طرح نہیں جو صبح کو گھر سے نکل کر شام کو واپس گھر آ جاتا ہے، بلکہ اس مسافر طیارے کی طرح ہے جو گھاٹ گھاٹ کا تیل پی کر ہفتوں بعد ایئرپورٹ پر اترتا ہے۔ ایئر ہوسٹس جب ہفتوں بعد گھر واپس آتی ہے تو اس کے درجن بھر بچے، نواسے اور پوتے پوتیاں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دادی واپس آ کر رات کو پریوں کی کہانی سنائے گی۔ کیا بات! صحافتی مزاح زیادہ تر وقتی اور ہنگامی نوعیت کا ہوتا ہے، مگر حماد خان اپنے اور قاری کے درمیان ایک ذہنی رشتہ استوار کر لیتے ہیں۔ ان کے لطیف مزاح کا ایک انداز ان کے کالم مہمان خصوصی میں دیکھیے۔ ایک ادبی محفل میں ماضی کے مشہور بھولو پہلوان کو مہمان خصوصی بنایا گیا۔ جب انہیں خطاب کرنے کی دعوت دی گئی تو کہنے لگے، بھائیوں کثرت کیا کرو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے دنگل جیتے ہیں، لیکن اتنی سانس اس سے پہلے کبھی نہیں بھولی جتنی آج ایک جملہ ادا کرتے ہوئے بھولی کہ بھائیوں کثرت کیا کرو۔ اسی طرح ہر تقریب کا مہمان خصوصی اپنے اپنے شعبے کا بھولو پہلوان ہی ہوتا ہے جو اصل بات بھول کر بہت جلد سانس پھیلا لیتا ہے۔ تقریب زو نمائی بھی حماد خان کا ایک ایسا ہی کالم ہے جس میں کسی کی دل آزاری کیے بغیر ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں نیو یارک کے ایک استاد شاعر مرحوم حنیف اخضر کے مجموعہ کلام کی کتابت میں 200 غلطیاں تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی تمام کتابیں دریابند کر دی۔ وہیں سے یہ محاورہ ایجاد ہوا، نیکی کر دریا میں۔ اس کے برعکس ایک اور شاعر نے جس کی کتاب میں عروض کی بے شمار غلطیاں تھیں،
اس نے جب اپنی تمام کتابیں سمندر میں ڈالی تو تمام مچھلیاں باہر آ گئیں اور کہنے لگیں ایک بحر میں دو بے بحر چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حماد خان کے مزاحیہ کالم ہماری روزمرہ زندگی اور تہذیب و ثقافت کی روایات کی طرف بڑے بھرپور انداز میں اشارہ کرتے ہیں۔ صاحب وہ ایک غلام اور استحصالی معاشرے میں صحافی کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔ اسے نہ صرف معاشرے کے گھنونے کرداروں کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں مثبت سیاسی اور سماجی تبدیلی لانے کے لیے عوام کی رہنمائی اور ان میں جوش و جذبہ پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ کالم خواہ مزاحیہ انداز میں تحریر کیے جائیں یا کسی دوسرے اسلوب کو اختیار کیا جائے، ایک کامیاب اور عمدہ کالم نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے خوفی اور غیر جانبداری سے لکھے، اپنے نقطہ نظر پر توجہ مرکوز رکھے، مختلف زاویوں سے حقائق کا جائزہ لے، ان کا تجزیہ کرے اور اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کرے، اور اپنا نقطہ نظر اتنی شد و مد سے بیان نہ کرے کہ قاری اسے انتہا پسند سمجھے، نیز مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی پیش کرے۔ اور کالم نگار کا ذاتی کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے قلم کو خریدا نہ جا سکے اور وہ زرد صحافت یا یلو جرنلزم سے دور رہے اور اپنے ذاتی مقصد کے لیے کسی کی تضحیک یا دل آزاری نہ کرے۔ اسی میں کالم نگاری کی عظمت اور مقبولیت کا راز پنہا ہے۔ مجروح سلطان پوری کے لفظوں میں دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن رنگ بہار، دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن رنگ بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ حماد خان کو اس نئی کتاب کی اشاعت پہ بہت دلی مبارکباد۔ اس مضمون کا عنوان ہے سخنہائے گفتگی۔ پروفیسر حماد خان نے شاعری کی طرح ظریفانہ نثر نگاری میں بھی روایت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان کے فقاہیہ کالموں کے مجموعے 6 فٹ پرے کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جدت طرازی کی تنگنائی میں اترنے سے پہلے روایت کی انگلی تھام کر کٹھن اور دشوار گزار وادیوں کی مسافت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کسی بھی صنف ادب کی روایت کو سمجھے بغیر جدت طرازی کی مارکہ آرائی ناآشنا راستوں کا سفر بن جاتی ہے۔ اب یہ کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ 6 فٹ پرے کے مصنف نے ظریفانہ پیرایہ اظہار کے استعمال کے لیے اردو ادب کے مستند مزاح نگاروں کے وضع کردہ اصول و ضوابط سے استفادہ کیا ہے۔ مزاح نگاری کے میدان میں روایت سے رجوع اس لیے بھی آسان نہیں کہ اردو ادب میں اس صنف کی تاریخ اتنی پرانی نہیں جتنی دوسری اصناف ادب کی ہے۔ ظرافت نگاری کی روایت کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھا ہے، کوٹ، مرزا غالب کے بعد اردو نثر میں مزاح نگاری کا اگلا دور اوت پنچ سے شروع ہوتا ہے۔ اوت پنچ نثری مزاح نگاری کے سلسلے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اوت پنچ اخبار نے اردو زبان میں پہلی بار ایک بھرپور تنزیہ انداز اختیار کیا اور ایک ایسے وقت میں جبکہ زندگی میں انقلاب انگیز تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھی، فضا کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 1857 کے ہنگامے نے زندگی سے شگفتگی اور آسائش چھین لی تھی اور اس کے چہرے پر سنجیدگی کی تیوریاں پیدا کر دی تھی، انکوٹ۔ یہاں ان حقائق کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اردو کے مزاحیہ ادب میں ایک اخبار کو کلیدی اہمیت حاصل ہے، اور ہم جس مزاح نگار کے فنی محاسن کا جائزہ لے رہے ہیں ان کے فقاہیہ کالم بھی
ایک اخبار ہی میں شائع ہوئے ہیں۔ اس جسارت کی دوسری وجہ اس حقیقت کی نشاندہی کرنا ہے کہ اردو ادب میں مزاح نگاری کی تاریخ 250 سال سے زیادہ پرانی نہیں۔ اس اعتبار سے رتن ناتھ سرشار، عظیم بیگ چغتائی، حتیٰ کہ شوکت تھانوی اور شفیق الرحمان کو بھی اردو کے ابتدائی مزاح نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان مزاح نگاروں نے اپنی ظریفانہ نثر نگاری میں صرف مزاح پر ہی انحصار نہیں کیا بلکہ طنز و تذہیب کا بھی بڑی مہارت اور چابک دستی سے استعمال کیا ہے۔ پروفیسر حماد خان کی مزاحیہ اور طنزیہ تحریروں پر بات کرنے سے پہلے طنز اور مزاح کے فرق کی تفہیم ضروری ہے۔ انگریزی ادب کے ممتاز مزاح نگار، ادیب اور معلم اسٹیفن لیکاک نے کہا ہے، کوٹ، مزاح زندگی کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے، انکوٹ۔ پروفیسر لیکاک نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مزاح نگار اپنی گہری نگاہ اور عمیق مشاہدے سے زندگی کی ان ناہمواریوں اور مضحکہ خیز کیفیتوں کو دیکھ لیتا ہے جو ایک عام انسان کی نگاہ سے اوجھل رہتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ مزاح نگار ان ناہمواریوں کے رد عمل میں کوئی استہزائی یا غیر ہمدردانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ ان کی مرہم پٹی کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس طنز نگار ان تمام تکلفات کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ وہ ہمدردانہ اور مشفقانہ رویے پر یقین نہیں رکھتا۔ اسے اپنے نشانہ تمسخر سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ وہ معاشرتی ناہمواریوں سے نفرت کرتا ہے اور انہیں خندہ استہزاء میں اڑا دیتا ہے۔ پروفیسر حماد خان نے اخباری کالموں کی تنگنائی میں رہتے ہوئے طنز اور مزاح دونوں کو بڑی چابک دستی سے استعمال کیا ہے۔ 6 فٹ پرے میں حماد خان نے مولوی صاحب کی شخصیت کو کئی کالموں میں بڑی خوش طبعی اور بذلہ سنجی سے بھرتا ہے۔ اس کردار سے مصنف کی چھیڑ چھاڑ تواتر سے لگی رہتی ہے۔ بھینس، بیوی، میراثی اور حقے کی شامت کے دوران بیچارے مولوی کے بخیے بھی ادھیڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کردار پر حماد خان کی لکھی ہوئی یہ سطور توجہ طلب ہے، کوٹ، اگر گاؤں کا چودھری فوت ہو جائے تو مولوی صاحب صاف ستھرے کپڑے اور سر پر ٹوپی پہن کر اپنے شاگردوں کی فوج کے ہمراہ چودھری صاحب کی حویلی پہنچتے ہیں۔ وفات والے دن سے لے کر کل خوانی تک تمام رسومات میں ایسے شرکت کرتے ہیں جیسے ان کا اپنا سگا باپ فوت ہو گیا ہو۔ اس کے برعکس اگر گاؤں کا غریب مزدور یا کسان فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس شرعی مجبوری کا بہانہ ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر اکثر مولوی صاحب کا نائب آ جاتا ہے، اور اگر کبھی مولوی صاحب کو خود آنا پڑے تو انتہائی مختصر دعا یہ کہہ کر ختم کر دی جاتی ہے کہ مرحوم جنتی تھا، اسے دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو زندگی ہی میں بخشا گیا تھا، انکوٹ۔ یہ پیرایہ اظہار ظریفانہ تو ہے مگر ہمدردانہ ہرگز نہیں، اس لیے یہ واضح طور پر طنز و استہزاء کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں صرف ایک شخصیت کے غیر مشفقانہ رویے کو تشت اسباب نہیں کیا گیا بلکہ سماجی ناہمواریوں کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے۔ 6 فٹ پرے کے 40 کالموں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب تصنیف کے ظریفانہ انداز تحریر پر مزاح سے زیادہ طنز کا عنصر غالب ہے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، اردو ادب کے اکثر مزاح نگاروں نے زیادہ طنزیہ پیرایہ اظہار کو ترجیح دی ہے۔
حماد خان جب اپنے طنز و تمسخر کے جوہر کو بروئے کار لانے کا عزم کرتے ہیں تو پھر ان کا قلم ایک زکن بھرتا ہے اور حریفوں کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایئر ہوسٹس کے سراپے پر آتش و آہن برساتے ہوئے حماد خان نے لکھا ہے PIA واحد فضائی کمپنی ہے جس میں ایئر ہوسٹس کی انتہائی عمر مقرر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت کی ایئر ہوسٹسیں اب تک تندہی سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں اور گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے مسٹر جناح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسی ایئر ہوسٹسیں تبت کریم اور بالوں کو لمبا کرنے والی کریموں پر زیادہ بھروسہ کرتی ہیں۔ یہ کردار نگاری ہمدردانہ مزاح نہ سہی مگر یہ طنز و استہزاء کی ایک دلچسپ مثال اس لیے ہے کہ اس میں نظام کہنا اور ایک سماجی حقیقت پر تفنن آمیز پیرائے میں نقطہ ترازی کی گئی ہے۔ 6 فٹ پرے کے کالموں کے یہ اقتصابات پیش کرنے کا مقصد یہ نشاندہی کرنا ہے کہ حماد خان ناگفتنی باتوں کو سخن ہائے گفتگی کی صورت میں پیش کرنے کا فن جانتا ہے۔ بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس اعتبار سے ان کی تخلیقی کاوش ہماری مبارکباد کی مستحق ہے۔ زبردست۔ جن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں وہ سارے بڑے محترم لوگ ہیں، اور جو ہمارے پیچھے سے ایک آواز آئی تھی وہ ملکہ ترنم نہیں بلکہ بادشاہ تحت اللفظ ہے۔ حماد خان میرے اس وقت کے دوست ہیں جب وہ پروفیسر نہیں تھے، لیکن اس وقت بھی وہ پروفیسروں جیسی حرکتیں کرتے تھے۔ اس وقت اس تمام دورانیے میں محترمہ خالدہ ظہور نے بہت کام کی بات کہی کہ مزاحیہ جملے کو مزاحیہ ہونے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں مزاحیہ ادب کتنا ہے۔ میرا نظریہ بھی یہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ان کی کتاب میں، ان کے کالموں میں کتنے قہقہے ہیں، کتنی ہنسی ہے اور یہ کتنا لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ وہ مزاحیہ نثر ہو، کالم ہو یا مزاحیہ شاعری ہو، سوال یہ ہے کہ قہقہوں کے ساتھ اس میں نازک خیالی، کونا مشقی اور اثر انگیزی کتنی ہے۔ اگر قہقہی ہمارا معیار ہوتا، ہنسانا ہمارا معیار ہوتا، تو ہمارے معاشرے میں معین اختر اور عمر شریف بہت بڑے رائٹر ہوتے ہیں۔ تو میں پورے وصول سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام خصوصیات جناب حماد خان کی کتاب اور ان کے کالموں میں موجود ہیں۔ آج سے تقریباً 2 دہائیاں پہلے جب وہ اخبار میں کالم لکھتے تھے تو یہی جو ابھی انہوں نے کالم سنایا ہے، کریلا اور پہلوان اور مولوی، مختلف تو پڑھ کے میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنی صلاحیت ظاہر نہیں کریں، شاعر تو آپ ہیں لیکن یہ صلاحیت بھی ظاہر نہ کریں، اس کو آپ بڑھائیں۔ پھر انہوں نے کووڈ کے درمیان کچھ آرٹیکل لکھے، اسی حوالے سے یہ نام رکھا 6 فٹ پرے۔ تو ایک بات اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھے شاعر کو ناکام نثر نگار اور کامیاب نثر نگار کو ناکام شاعر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ دیکھا گیا ہے کہ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ نہیں چلتی۔ پاکستان میں، ہندوستان میں دیکھ لیں، اگر کوئی شاعر ہے اور اس کے ساتھ افسانہ نگار بھی ہے تو اس کی ایک ہی پہچان ہے۔ تو ایک واقعہ یاد آیا، جب میں نیا امریکہ آیا، نیو یارک ایک سب وے میں ہمارے پرانے کراچی کے ایک بدماش مجھے مل گئے۔ بہت بڑے بدماش سے ان کی ہیبت تھی میرے اوپر، 1 منٹ میں وہ گولی میں بند کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی شاعری کیسی چل رہی ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک چل رہی ہے لیکن ویسی نہیں چل رہی۔ کہنے لگے یہاں ہماری بدماشی ہے، ویسی نہیں چل رہی، تمہاری شاعری کیا چل رہی ہے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں حماد خان کی نثر نگاری بھی چل رہی ہے، شاعری بھی چل رہی ہے اور بدماشی بھی چل رہی ہے۔ انہوں نے ابھی تک، میں نے کالم تو کہیں پڑھے ہیں لیکن ابھی تک مجھے اپنی کتاب نہیں دی ہے۔
اس پر دلاور فگار کا ایک شعر ہے کہ ہم نے تو صرف سونگ لیا ہے گلاب کو، ہم نے تو صرف سونگ لیا ہے گلاب کو، آگے وہ جانے جس نے پڑھا ہو کتاب کو۔ جو ان کے کالم ہیں ان سے میں نے بالکل شروع میں تھوڑا سا پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا مجھے، لیکن ابھی جو یہ ان کا رنگ مزاح میں آیا ہے یہ میرے لیے بالکل نیا ہے، اور میں نے بہت حظ اٹھایا اس جو کچھ بھی اب تک گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے بھی جو مضمون سنایا وہ بھی بہت ہی عمدہ۔ میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ اس جائزے کی تحریر سے پہلے ابتدا نما انتہا زدہ یہ تمہیدی گزارشات۔ ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہونے والا حماد خان اب ریاست نیو یارک کے شمال مشرق میں واقع ایک خوبصورت گاؤں میں رہتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں دیہات کے لیے بھی لفظ گاؤں ہی استعمال ہوتا ہے، سو حماد خان کو دیہاتی کہنا عبث ہوگا کہ اس کی زندگی میں سکولنگ بہت زیادہ ہے اور احباب، نقادوں اور حاسدوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مناسب تعلیم بھی حاصل ہے۔ یہاں لفظ تعلیم پر زور ہے، اتنا زور جو اس کتاب کا وزن اٹھانے کے لیے کافی بھی ہے اور ہمہ وقت تیار و مستعد بھی۔ یہ لکھاری ایک سچا پکا دیسی ہے، وہ دیسی جو عمر کے ہر حصے میں اپنا بچپن اپنی بلوغت میں پروئے رکھتا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو اس کتاب کا عنوان اس طرح بھی مقرر کر سکتا تھا، 6 فیٹ پرے، لیکن اس نے عمدن ایسا نہیں کیا۔ یہ انگریزی زبان کے ایک عام سے ایک لفظ فٹ کی غلطی نہیں، یہ تو اس کے بچپن کے ایک رخ کا اعلان ہے۔ پاک و ہند میں اپنا بچپن گزارنے والے ہم انگریزی دان دھڑلے سے یہی کہتے ہیں، ہم انگریزی والی انگلش بولتے ہیں۔ اگر یہ اعلان حرز جان نہ ہوتا تو انگریز قوم ہمارے گلے میں آزادی کا طوق کبھی نہ ڈالتی۔ اس ضمن میں یہ خوراک بھی آسانی سے ہضم کر لیجئے کہ گوال منڈی لاہور میں جوان ہونے والا اس جائزہ نگار نے بھی تمام عمر پنجابی نما اردو شاعری کی، اور تو اور نیو یارک شہر میں 42.5 برس انگریزی پڑھانے کے بعد بھی عزت آمیز ہوا۔ چیخو اس سرخ روئی کا ایک منطقی سبب، طلباء اور طالبات انگریزی تو نہ سیکھ سکے، ہاں پنجابی میں خوب رواں ہو گئے۔ وہی مقولہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم۔ اس کتاب کا قافلہ نیو یارک کے ایک موڑ پر رک کر دم لیتا ہے، خود کو آئندہ سفر جاری رکھنے کے لیے۔ اب ہم ان گزارشات سے کنارہ کش ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس 2 لفظی ترکیب میں شامل کاف کو زیر نامی اعراب کے ساتھ معزز بنایا جاتا ہے، یعنی کنارہ کش، بالفاظ دیگر وہی محبت والی بات۔ اس لفظ میں شامل میم پر پیش ہو یا زبر، اس کے اثرات سے مارا محب ہر جگہ ہر حال میں فرقت زدہ، کرب نما اور دید خواہاں ہی نظر آتا ہے، اور تو اور وہ خود ساختہ جنون کو اپنے سر پر بٹھا کر اپنے دل میں بسا کر بھی وصال میں بھی فراق کا چہرہ تراش لیتا ہے۔ آپ کو اس کتاب میں تراش اور خراش کے بہت سے نمونے مل جائیں گے اگر آپ خود کو خود کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ واہ کیا بات، کیا بات۔ اس کتاب میں فقاہیہ مضامین ہیں۔ فقاہیہ کا لغوی معنی تو ہے خوش طبع کرنے والا۔
یہ معنی منظر ہے. قاری پر یہ امر بھی لازم ہے کہ وہ خود کو اس لفظ کے پس منظر میں تلاش کرے اور لغوی معنی سے آگے جانے والے راستے کے نشیب و فراز سے بھی آگاہ ہو. کیوں؟ خوش طبعی کو منظر کا نام دیجئے اور پس منظر کو فکر کا نام دیجئے. کیا بات. اچھا فقاہیہ وہی ہے جو قاری کو خوش طبعی کے ساتھ ساتھ فکر کی امواج کا شناور بنائے. حماد کے اسلوب فقاہیہ نگاری میں زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ لبریز بادلوں سے مرہون معنی آفرینی اور خود آگاہی کے باعث تہذیب و تمدن کے ضمن میں لرزاں اشکوں کی رمجھم بھی ہے. کہے عیاں طور پر اور کہے نہا طور پر. لہذا عام قاری ایک طرف، خاص قاری پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ مجوزہ بیانات کا مطالعہ ژرف نگاہی سے کرے. ژرف جینیس. حماد خان کی اس کتاب کو فقاہیت کا درجہ حاصل ہے بجا، لیکن مجوزہ فقاہت کے دامن میں ظرافت کے ہمراہ نظارت بھی ہے اور نظافت بھی. ایک قدم اور آگے بڑھیے. مجوزہ فقاہت سے مربوط ظرافت میں نظارت سے منسوب جملوں، اشاروں اور کنایوں میں انتباہ بھی شامل ہے. سبب کاز اینڈ ایفیکٹ، سبب نتیجے کے موضوعات اور عنوانات کے تحت، تاکہ قاری خود کو، ملاحظہ کیجئے کہ قاری خود کو ماضی کے غلط رویوں سے بچائے، ماضی کی اغلاط درست کرے. یہ یاد رہے کہ اس کتاب کا مصنف نہ کوئی مصلح ہے اور نہ کوئی مفلح. وہ ایک بندہ بشر ہے، ازل ہی سے خسارے، جہل اور ظلم کا مارا مطعون. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ایک نثر نگار ہے، شاعر ہے. یہ خصوصیات وہابی صفات ہیں، وہابی گاڈ گفٹڈ وہابی صفات ہیں جنہیں اس نے علم، تجربات، مشاہدات اور ذاتی پسند و ناپسند سے ہنر اور فن کے سانچوں میں ڈھالا ہے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت خوب. اب یہ مزے کے مشاہدات. الفاظ مچھر، بھینس کی جنس تو دور ہی سے بتائی جا سکتی ہے، لیکن یہ بتانا ناممکن ہے کہ وہ مچھر نر ہے یا مادہ. حماد خان کا مچھر نر ہے. کیوں؟ یہ بات اسے خود بھی نہیں معلوم ہے. مچھر ایک طرف، وہ اگر ان کالمز میں طوطا، مچھلی، گوریا، خرگوش اور مینا ایسے الفاظ استعمال کرتا تو انہیں بھی وہ نر کے زمرے میں ڈال دیتا شاید، لیکن مور اور مرغ ایسے اسما اندازے کے حدود سے باہر ہوتے. خواتین و حضرات، 6 فٹ پرے میں اساسی، میں زبان کا طالب علم ہے اس لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. میں 6 فٹ پرے میں اساسی الفاظ بھی ہیں اور انسلاکی الفاظ بھی. مثلا معاشرہ، کردار، دنیا، بھروسہ، فرائض، انجام، سفر، عمر، صبح، شام وغیرہ. اس کتاب میں شامل یہ مرکبات اضافی نمونتاً حاضر ہیں. حسرت ناکام، آرزوئے ناتمام، پابندی اختیار، پائے استقلال، چاہے غب چاہے زقن وغیرہ. اس کتاب میں مرکبات عطفی بھی شامل ہیں. مثلا پاک و ہند، قدر و منزلت،
طلب و رسد وغیرہ جب بات طنز کے ضمن میں ظرافت و فقاہت سے ہٹ کر ہوتی ہے تو یہ پڑھا لکھا کالم نگار گلیوں محلوں کا ایک عام سا بندہ بن جاتا ہے اور اسی کے الفاظ میں اپنے مفاہیم بناتا اور سجاتا ہے. مثلاً سلائی مشین وغیرہ، مولوی، کتا، اداسی، پہلوان، چالیسواں، رال، منگیتر، دیگیں، کھسا وغیرہ میں قاری کو ان الفاظ کی جزوی نشاندہی پر زبان درازی کا حق حاصل ہے. حماد خان کے جملوں میں روانی بھی ہے اور فراوانی بھی. ملاحظہ کیجئے مثلاً مہمان اپنے گھر میں ٹماٹر کی طرح گھٹتا رہتا ہے، شادی کے کھانے کی طرح مہمان خصوصی کم پڑ جاتا ہے، صدر مملکت کی طرح صدر محفل بھی ایک ہی ہوتا ہے جس کے چہرے پر وفاقی قسم کی اداسی چھائی ہوتی ہے. ہم بھینس بننے سے باز نہیں آتے، کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی. دوست ہونے کے لیے ہم خیال ہونے کے ساتھ ساتھ ہم حال ہونا بھی ضروری ہے. جہاں زمین وہیں آسمان، آسمان ایک سچے اور ایک پکے عاشق کی طرح موسیقی کا بھی دل دادا ہے. جرابیں اپنی صفائی کی قربانی دے کر بھی پاؤں کو گندگی سے بچاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ مثالیں مشاہدات سے منسوب ہیں بجا، لیکن ذرا ان کے معنوی دائرے سے باہر نکل کر افہامی شاہراہ پر گامزن ہو کر منظر کو پس منظر کی غائر نظر سے دیکھیے. افہامی شاہراہ پر گامزن ہو کر منظر کو پس منظر کی غائر نظر سے دیکھیے اور خود کو یہ باور کرائیے کہ ان مشاہدات کو علائم کا نام دیا جا سکتا ہے. علائم علامت کی جمع ہے. حماد خان کی ایک دل لگی تو یہ ہے کہ وہ مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر نثر نگاری کا حق ادا کرنے کی سعی کرتا ہے. اس کی دوسری دل لگی یہ ہے کہ وہ شاعر بھی ہے. بالفاظ دیگر اس کی زندگی میں سکون نہیں، صرف حرکتی ہی حرکت ہے، سانسوں کی طرح متواتر. وہ فکر کی آگ میں روز و شب جھلستا رہتا ہے. اس کی زندگی میں برف کا ایک اور نام بھی ہے شعلہ. یہ شعلہ کرب آگہی ہے. خود آگہی ہو یا جہاں آگہی، وہ تحریر کا اسیر ہے. وہ اپنی اسیری کا اعتراف بھی کرتا ہے اور اعلان بھی، اور کبھی نثر کی صورت میں اور کبھی نظم کی صورت میں وہ اپنی ذات اور کاوشات کو خود ساختہ مزاح اور گہے طنز کا ہدف بناتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے اپنی تحریریں مؤثر صورتوں میں پیش کر سکے. خود کو کم تعداد والوں میں شمار کروانے کا فخر حاصل کرے. بھرے جیتے جاگتے میلے میں بھی یکو تنہا نظر آ سکے. اس ضمن میں اس کی تگ بھی اور دو بھی بہت حد تک کامیاب ہے. ایک زمانہ تھا جب ہندوستانی غلام اپنے انگریز آقا ہی کے ملک انگلستان کے نام سے نا آشنا تھے. ان کے نزدیک یوکے صرف ایک ملک تھا. انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ بھی انگلستان نامی راجدھانی ہی کے باقاعدہ حصے ہیں. وہ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ والوں کو بھی ان کے بالکل الگ تشخص کے باوجود انگلستانی کہتے تھے. اس ضمن میں یہ مثالیں ملاحظہ کیجئے کہ عمر خیام کی فارسی روایات کا انگریزی زبان میں مترجم ایڈورڈ فٹس جیرلڈ ایک آئرش مستشرق تھا جسے اردو والے انگریز کہتے تھے اور آج بھی انگریز کہتے ہیں. حفیظ جالندھری، ڈاکٹر محمد بن تاثیر
اور فیض احمد فیض کی بیگمات بھی آئرش تھیں. اس زمانے میں آئرش لوگ اس انگلش راجدھانی کے کمین تھے جن کی نہ کوئی پوچھ تھی اور نہ اردو زبان کی تاریخ میں. یہ تمہیدی تذکرہ ضروری ہے کہ اس وقت اردو میں ڈاکٹری کی اسناد انگلستان ہی کی یونیورسٹیاں جاری کرتی تھیں. وقت بدلا، زمانہ بدلا، ہندوستان آزاد ہوا، پاکستانی ایک نیا ملک 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا اور ہم آج بھی 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان ہی کہتے ہیں. آپ آرام سے پڑھیں، ہمارے پاس 11 بجے تک کا. اور میں ختم کر رہا ہوں، اس فقرے پہ ذرا غور کیجیے. ہم آج بھی 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان ہی کہتے ہیں. پاکستان نامی ملک کبھی بھی غلام نہ تھا. یہ ایک جہالت ہے کہ ہم اس ملک کے لیے آزادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں. اس توجیہ کا مقصد نثر اور نظم میں الفاظ کا استعمال درست انداز میں کیا جائے، نشست و برخاست کے ساتھ. اور یوں نظر آتا ہے کہ حماد خان کے اسلوب نثر نگاری میں یہ اہتمام اچھا ہے. یہ باتیں کل کی باتیں تھیں. ان باتوں کا حماد خان سے براہ راست واسطہ ہے کہ وہ اردو زبان و ادب کے ایک نئے مرکز نیو یارک کا ایک باقاعدہ لکھاری ہے. نیو یارک سے منسوب قلم کار مختلف نوع اصناف میں اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں. 6 فٹ پرے آج کے عنوانات اور موضوعات پر بھی اخباری کالمز کا ایک مجموعہ ہے. صحافت کی دنیا میں ہر کالم کی عمر صرف 1 دن ہوتی ہے. اب مجوزہ کالمز کی عمر 1 دن نہیں ہوگی، وہ اب نیو یارک کی ادبی تاریخ کا ایک باقاعدہ حصہ ایک کتاب کی صورت میں شامل ہے. اس کتاب کو ہم پاک و ہند کے روایتی مراکز کے سامنے یہ کہہ کر پیش کر سکتے ہیں فخر و امتساط کے ساتھ، اس کتاب کا خالق امریکہ نامی ایک انگریزی دان ملک میں رہتا ہے. اس کے اسلوب سے دوستی کرو اور اس کو اپنی صفوں میں جگہ دو. یہ کووڈ کا دور ہے. 6 فیٹ انگریزی کا استاد ہو تو وہ 6 فیٹ کہنا پڑے گا. ہم ابھی تک اردو میں صیغہ جمع کے ساتھ واحد لفظ استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم 6 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، 6 برس سے رہ رہے ہیں، حالانکہ کہنا چاہیے اب یہاں 6 برسوں سے رہ رہے ہیں. So the same thing is applicable to the topic of the book. کووڈ کی بات ہے، انہوں نے کووڈ کی بھی بات کی ہے. میں اپنی یہ ربائی حماد خان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور مضمون ختم کرتا ہوں. کووڈ یہ نیا دور بھی دکھلائے گا. کووڈ یہ نیا دور بھی دکھلائے گا. ویکسین ہر ایک شخص ہی لگوائے گا. حماد پہ یہ وقت بھلا آئے گا. 6 فیٹ پرے کوئی چلا جائے گا. تو اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کو آگے بڑھانے کا جو سب سے اہم ذریعہ وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی فروغ دیں. اور اس لحاظ سے یہاں پر آپ کی جو کتاب کی رونمائی ہوئی ہے، آئی ایم سو ہیپی ٹو بی اے پارٹ آف دس ایونٹ. اور آپ کے مضامین آئی ہوپ مجھے پڑھنے کا موقع ملے گا. اور ابھی تک جتنا میں نے یہ آپ کے بارے میں سنا ہے یہاں پر اور باقی لوگوں نے جس طرح سے بیان کیا، آئی تھنک وہ تو خود ایک کتاب کی صورت میں شائع ہونا چاہیے، بیکاز وہ اتنا خوبصورت تھا، بہت خوب، اور اس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ آئی تھنک اٹ ہیز جنریٹڈ اے لاٹ آف انٹرسٹ in your book as well as in our language and the cultural heritage that we have. اور بالکل totally agree with the sentiment in this hall کہ مزید اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے. اور اب چونکہ کووڈ میرے خیال میں اب it should be behind us، تو میرے خیال میں کونسلیٹ جنرل پاکستان میں نیو یارک سے بھی آپ دیکھیں گے آئندہ دنوں میں کہ آپ کو مزید کلچرل نوعیت کے ایونٹس دیکھنے کا انشاءاللہ.
سب کو یونائٹ کرتی ہے اور ہماری ایک ہیریٹیج ہے, صوفیزم ہے, ہماری شاعری ہے, ہمارے ڈراماز اور پلیز جن سے آپ کا بہت طاہر صاحب اور باقی یہاں پر جو حضرات ہیں ان کا تعلق رہا ہے. سو بہت ساری چیزیں جن کے اوپر ہمیں بجا طور پر بہت زیادہ فخر ہے. آپ سب نے یہاں پر بات کی کہ نوجوان جو نسل ہے اس میں بھی انہیں بھی اردو کا ہمیں درس دینا چاہیے, بتانا چاہیے. اسیمیلیشن جب ہم کہیں باہر آ جاتے ہیں ایک نیچرل پروسیس ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں امریکہ ایسا ملک ہے جہاں پر بہت ساری نسلیں, بہت سارے اقوام آتی ہیں, اور گریجولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم لوگ امریکی بن جاتے ہیں اور ان کی زبان جو ہے وہ انگریزی ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو یونیک کیریکٹرسٹکس ہیں کلچر کے لحاظ سے یا زبان کے لحاظ سے, ان کو برقرار رکھنا, آئی تھنک اٹ از سم تھنگ دیٹ وی آل نیڈ ٹو فوکس آن. اور آپ سب جس طرح سے اس میں اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں وہ ایک زبردست چیز ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. میں آپ کا شفیق گل صاحب بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. برانکس کمیونٹی سینٹر کا, آپ بھلی صاحب, بٹ صاحب میں دیکھ رہی ہوں, اور اپنے خاور بیگ صاحب ہیں یہاں پر, باقی لوگ جو ڈفرینٹ بروز سے یہاں پر تشریف لائے ہیں, ٹو ہیو دس ایونٹ on a Friday evening on a very, very cold night, to discuss something that is so literary and in a language that is not spoken in this country is a unique event in itself. So, آپ سب کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب, مبارک again, and thank you so much for the opportunity to be a part of this conversation. پڑھنے والے پہ اثر کرتی ہے اور گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے. شاعری جو ہے وہ فوری اثر کرتی ہے, آپ کے دل میں اتر جاتی ہے. تو اب جو ہے وہ آپ کے دل گرم کرنے کا ایک اہتمام ہے ادھر, اور جس طرح سے ایک بڑا